بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر کس نے دیا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ کی شہادت کا واقعہ بیان کریں گے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ظالموں نے آپ پر کس طرح کے ظلم کیے۔ حسن رضی اللہ وہ ہیں جن کی وجہ سے کبھی کسی کا دل نہیں دکھا۔ آپ لڑائی جھگڑے سے بالکل الگ رہتے تھے۔ جب آپ رضی اللہ کو زہر دیا گیا تو آپ کے کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ جب آپ الٹی کرتے تو ساتھ میں کلیجہ باہر نکل آتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کی لاش پر لوگوں نے کس طرح ظلم کیے، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سب کچھ بیان کیا جائے گا۔ یہ اسلامی تاریخ کے سب سے دردناک دن تھا، جس کو سن کر انسان کے دل بھی قابو میں نہیں رہتا اور ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 بار زہر دیا گیا تھا، لیکن اللہ نے دونوں ہی بار ظالموں کو ناکام کر دیا تھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ کو شفا بخشی۔ لیکن جب تیسری بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا تو اس میں ہیرے کو پیس کر مشکیزے کے اندر ڈال دیا گیا تھا، جس سے آپ پانی پیتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 صفر کی رات کو سوئے ہوئے تھے۔ آپ کو بے خبر سونے کی عادت تھی اور اس لیے کہ آپ کو رات کو پانی پینے کی عادت تھی۔ زیادہ نے پانی میں زہر ملا کر سو جاتی ہے۔ اچانک آپ نیند سے جاگ جاتے ہیں۔ آپ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مصروف تھی۔ آپ نے نیند سے بیدار ہو کر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز لگائی، جبکہ آواز سن کر زینب رضی اللہ آپ کی طرف متوجہ ہوئی تو آپ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ نانا جان، ابا جان اور امی جان مجھے جنت کی سیر کرا رہے ہیں۔ آپ نانا جان کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا، آپ جانتے ہیں مجھے تماچے لگائے گئے، میرے پیروں تلے سے مسلح کھینچا گیا اور مجھے بہت ستایا گیا۔ میرے سامنے اس وقت میرے ماں باپوں کو مدینے میں گالیاں دی جاتی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس دور سے گزر رہا ہوں۔ آپ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ حسن صبر کرو، تم بہت جلد ہم سے آ کر ملنے والے ہو۔ امام حسین رضی اللہ نے ایک اور خواب دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر قل ہو اللہ احد شریف لکھا ہوا ہے۔ جب لوگوں نے سنا تو خوش ہوئے، لیکن آپ کے شاگرد سید ابن مسیب رضی اللہ نے، مولا اگر اس خواب کی تعبیر پوری ہو تو آپ بہت جلد اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ اس خواب کو سن کر سب لرزے ہوئے تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بہن میں نے خواب دیکھا ہوا ہے۔ جو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کیسا خواب ہے؟ آپ نے مشکیزہ لانے کو کہا اور جب پانی پیا تو اس میں پہلے سے ڈالا گیا ہیرا پیٹ میں چلا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس شیشے کی وجہ سے آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے۔ کچھوں نے لکھا ہے کہ 80 ٹکڑے ہوئے، جبکہ بعض جگہ لکھا ہے کہ 100 سے زیادہ ٹکڑے ہوئے۔ آپ جب الٹی کرتے تو یہ کلیجے کے ٹکڑے باہر گرتے۔ ذرا سوچیں یہ ہیرا کیا ہوتے ہیں۔ اس کو شیشے پر چلائیں تو شیشہ کٹ جاتا ہے۔ یزید پلید صرف قاتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں ہے، بلکہ قاتل حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ اس پر سب اتفاق کرتے ہیں کہ سازش یزید کی تھی، لیکن زہر کس نے دیا؟ جب آپ کے کلیجے کے ٹکڑوں ہو کر گرتے رہے تو آپ حسین رضی اللہ کو بلایا گیا تاکہ ان کو کچھ نصیحت کر دے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ آئے اور آپ کی حالت دیکھ کر گلے لگ کر خوب روئے اور کہا، بھائی بتائیں آپ کو زہر کس نے دیا؟ آپ نے کہا کہ بھائی مجھے جس پر شک ہے اگر وہی ہے تو اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں نام لوں گا اور تم اس کو قتل کرو گے، اس لیے رہنے دو، اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔
جب صبح ہوئی اور لوگ جمع ہونے لگے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ میرے چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ تو آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا ہے۔ جب حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو کہا بھائی نانا کی حدیث مبارکہ یاد ہے نا؟ وہ آج مکمل ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا یہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ آپ نے بتایا جب ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تو میرے نانا جان جب معراج تشریف لے آئے تھے تو معراج پر جنت کو سیر کر رہے تھے تو جنت میں 2 محل دیکھے، ایک ہرا تھا اور دوسرا لال۔ اس وقت رضوان جنت نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے اپنے شہزادوں کے محل بھی دیکھ لیں جن سے پوری جنت کا حسن 2 گنا ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ ہرا کس کا ہے اور یہ لال کس کا ہے؟ تو رضوان جنت نے کہا ہرا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور لال حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رضوان سے یہ بتاؤ کہ یہ حسن کا ہرا اور حسین کا لال کیوں ہے؟ تو رضوان کی گردن جھک گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ امام حسن اور حسین کی محبت میں رضوان بھی روتے ہیں جبکہ جنت میں کوئی رو نہیں سکتا، لیکن یہ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ جب یہ بیان کیا جاتا ہے تو سب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، چاہے وہ رضوان جنت ہی کیوں نہ ہو۔ رضوان کے عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرا اس لیے ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا جائے گا اور ان کا جسم اور چہرہ ہرا ہو جائے گا، اور یہ لال اس لیے ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا میں شہید کیا جائے گا تو شہادت کی وجہ سے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم خون سے لال ہو جائے گا، اس لیے حسن کا ہرا اور حسین کا لال ہے۔ حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا حسین نانا کو یہ حدیث مبارک سچ ہونے والی ہے۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹھہرانے کو کہا۔ اس وقت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا بیٹا جس کا نام قاسم جو بہت ہی خوبصورت تھے اور ان کی عمر صرف 7 سال تھی، وہ بھی وہیں موجود۔ جب سب لوگ چلے گئے تو حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ پر بندھی ہوئی تعویذ کھولنے کو کہا۔ جب امی فروہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تعویذ کھول کر حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا تو آپ نے قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کو پاس بلا کر اپنے ہاتھوں سے ان کے بازو میں باندھ دیا اور فرمایا بیٹا ایک وقت ایسا آئے گا جب تم سب شدید مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے، اس وقت یہ تعویذ کھول کر دیکھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پاس بلا کر وصیت فرمائی حسین تو صبر سے کام لینا اور جب میرا جنازہ اٹھایا جائے تو میری تمنا ہے کہ مجھے نانا جان کے قدموں میں دفن کرنا ہے، میں ان کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ امام علی کا مقام 28 صفر کو اور ایک روایت کے مطابق 29 صفر کو شہید ہو گئے، اور اسی طرح آپ کا پورا جسم ہرا ہو گیا تھا اور کلیجے اور آنتوں کے ٹکڑے ہو کر الٹی کے ساتھ باہر آ رہے تھے۔ جب آپ کی شہادت ہو گئی تو آپ کے دفن کے لیے جنازہ اٹھایا گیا۔ تاریخ کا یہ بھی بدترین دن ہے جب آپ کے جنازے کو اٹھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس لایا گیا اور آپ کو ان کے قدموں میں دفن کرنا چاہا تو بنی امیہ کا وہ غالچ اور گندا انسان جس کو دنیا مروان کے نام سے جانتی ہے، جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نالت کی تھی، اس نے کہا کہ میں دفن نہیں ہونے دوں گا۔ تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میرے بھائی کی وصیت ہے کہ میں ان کو یہی دفن کروں،
یہاں تک کہ آپ نے کمان سے تیر نکالا اور حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش پر چلانا شروع کر دیا۔ ایک انسان جو لاش پر جب اس ظالم نے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش پر تیر چلایا تو خون کے فوارے نکل پڑے، تو لوگوں نے کہا کہ جنازے پر دوسرا کفن لپیٹ دو تاکہ لاش کو رنگین نہ لے جایا جائے۔ یہ بھی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات ہی کہ ان کو 2 کفن نصیب ہوئے۔ سب کچھ لوگوں نے کہا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بھی وصیت تھی کہ جب مروان آڑے آئے تو آپ کو امی جان کے قدموں میں دفن کیا جائے، لہٰذا آپ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام اہل بیت کے صدقے طفیل ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، آمین۔